السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے CET 2014 کا کوشچنس پیپر دیکھیں گے، PYQ پریویس ایئر کوشچنس پیپر، اور اس کا جاننا ضروری ہے۔ اور یہ ہے لینگویج 1 کا ہے، یہ اردو کا پیپر ہے۔ اور یہاں ہم دیکھیں گے 106 سے کوشچنس کو دیکھیں گے، 106 سے 120 تک کے کوشچنس کو دیکھیں گے۔ یہ پیڈاگوگی کے کوشچنس ہو گئے ہمارا نظم سے اور نثر سے پیراگراف آتے ہیں جسے آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے یہ پیڈاگوگی کے کوشچن ضروری ہے۔ ایگزامس میں پریویس کوشچنس ریپیٹ ہوتے ہیں یا تو کنسیپٹ بھی ریپیٹ ہوتا ہے، تو ضروری ہے کسی بھی ایگزامس کے لیے PYQ کرنا۔ ترسیل کے لسانیاتی تھیوری میں زبان کا مقصد ضابطہ بندی کرنا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے بتانا ہے کہ ترسیل کے لسانیاتی تھیوری میں زبان کا مقصد کیا ہے۔ تو ضابطہ بندی، ترسیل یعنی بھیجنا، روانہ کرنا کے میننگ میں آتا ہے۔ ضابطہ بندی کے لیے قواعد، اصول وغیرہ زبان کو دوسرے کے طرز عمل پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنا، یا پھر زبان کو ترسیل کے لیے استعمال کرنا، یا اہل زبان کے تلفظ کی تقلید کرنا یعنی نقل کرنا۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ دال آپشنس یا ڈی آپشنس میں ہے زبان کو سیکھنے اور دریافت کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ تو اس کا رائٹ آنسر یہ ہوگا کہ ایک رائٹ آنسر ہوگا اس کا، زبان کو دوسروں کے طرز عمل پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنا۔ مختلف زبانیں بولنے والے طلباء پر مشتمل کلاس میں تدریس کے عمل کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے مندرجہ ذیل کون سی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک کلاس میں مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں اور ہمیں تدریس ایسی کرنی ہے کہ وہ ہم آہنگ ہو جائے، یعنی ایک ساتھ ہو جائے، ایک جا ہو گئے یا باہمی مربوط ہو جائے۔ تو ایسی تدریس ہمیں کرنی ہوگی، ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ تو کیا کر سکتے ہیں آپ، یہاں پہ ہدف زبان استعمال نہ کیے جانے پر کسی ایک سہولت سے محروم کر دیں گے، تو محرومی کی تو بات ہی نہیں آتی، یہ کٹ ہو جائے گا۔ مادری زبان اکثر و بیشتر استعمال کرنے کی اجازت دے دینا، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ہدف زبان محتاط استعمال، ہدف زبان یعنی معیاری زبان کا محتاط استعمال کرنا، یہ ہو جائے گا۔ یا پھر سیکھنے اور ترسیل کو فروغ کے لیے باضابطہ باہمی بات چیت اور سرگرمیاں۔ تو سیکھنے اور، یہ آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا کہ سیکھنے اور ترسیل کو فروغ دینے کے لیے باہمی بات چیت اور سرگرمیاں ضروری ہیں، یعنی بچہ بحث و مباحثہ کر رہا ہے تو بچہ اچھے سے اس میں ایک دوسرے سے سیکھیں گا۔ کوشچن نمبر 108 میں ہے آموزش کا سفر آسان سے پیچیدہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی آسان سے مشکل کی طرف ہوتا ہے۔ یہ تدریسی گرو ہے، یہ آسان سے مشکل کی طرف۔ اگر کسی طالب علم نے کسی وجہ سے بنیادی باتیں نہیں سیکھی تو اس کے لیے ہونی چاہیے، یعنی آسان کسی بھی چیز کو ہم سکھانے سے پہلے سب سے پہلے آسان چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں، اسی کے بعد ہم مشکل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہمیں میتھ میں ضرب سکھانا ہے تو پہلے ہم اسے ایک ہندسی عدد سے ضرب کرنا سکھائیں گے، پھر 2 سے، پھر 3 سے، اسی طرح مشکل کی طرف پڑھیں گے۔ تو یہ آسان سے مشکل کی طرف تدریس کرنا۔ یہاں پہ اگر یہ بنیادی چیزیں کوئی طالب علم نے نہیں سیکھی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ تو براہ راست لیکچر یہ بڑی لیول پر دیا جاتا ہے، اور یہ ڈوئنگ میتھڈ ضروری ہے، یہ اہمیت رکھتا ہے آج کے پیریڈ میں، لیکچر وغیرہ نہیں۔ تو یہ تو یہاں پہ لیکچر کا جو بھی چیزیں ہیں وہ کٹ ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد ہے بصری یا مختلف طریقوں کا استعمال کرنے والی تدریس لیکچر نہیں ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر یہی ہوگا کہ بصری اور یا
مختلف طریقوں کا استعمال کرنے والی تدریس لیکچر نہیں ہے۔ تو اس کا آنسر نمبر بی ہوگا اس کا آنسر۔ آگے ہے کلاس روم میں کسی متن، گرافکس، اینیمیشن اور آواز میں باہمی ربط پیدا کرنے کے عمل سے مراد ہے۔ تو اگر ہم کوئی چیز پڑھا رہے ہیں کلاس میں، اس میں متن بھی ہے، گراف سے بھی ہم سمجھا رہے ہیں، چتر وغیرہ دکھا کر بھی، پھر اسے اینیمیشن سے بھی اور آواز سے بھی باہمی ربط پیدا کر رہے ہیں، تو اس عمل کو کیا کہیں گے؟ تو اس عمل کو ملٹی میڈیا کہیں گے، یعنی ساری چیزیں اس میں آ گئی، متن بھی آ گا، گراف بھی آ گا، اینیمیشن اور آواز، یہ سبھی کو مربوط کر کر ہم یا اس میں باہمی ربط پیدا کر کر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو اسے ملٹی میڈیا ہی کہیں گے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی۔ 110واں کوشچن ہے، کلاس میں کھیل سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ کو زبان سکھاتے ہوئے یہ خیال رکھنا مناسب ہے کہ، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیے کہ یہ کھیل ودھی ہے اور کھیل ودھی کو دیا ہے پروویل نے، یہ یاد رکھے کنڈر گارڈن سسٹم، کنڈر گارڈن سسٹم ہے یہ، تو اسے پروویل نے دیا ہے، اور کھیل ودھی بھی بولتے ہیں اسے۔ کلاس میں اگر کوئی سرگرمی کرا رہے ہیں تو ہمیں کھیل میں کس طرح سے سکھانا چاہیے اور کس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ درسی کتاب دیکھنے کی ضرورت کم کر دیں، یعنی درسی کتاب سے تعلق کو تھوڑا کم کر دیں، طلبہ کو مزید ادبی مطالعے پر راغب کریں، یعنی ادبی مطالعے پر طلبہ کو راغب کرنا، یا پھر ٹیکنالوجی کی مدد سے ہونے والی سرگرمیوں کے مقابلے کی لاگت کو ہم کم کر دیں گے۔ تو رائٹ آنسر اس کا یہ ہوگا کہ اندازہ کاری اور حصول علم کے سے مربوط کریں گے، یعنی جو ہم کھیل میں جو چیز سکھا رہے ہیں اس کو جو سکھانا چاہ رہے ہیں اسے مربوط کریں گے کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم فرض کریں ایک مثال کے طور پر، اگر ہمیں طلبہ کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اگر کھیل میں کس طرح سے سکھائیں گے؟ ذخیرے الفاظ میں بچوں کے اضافہ کرنا ہے، اس کے لیے اگر ہم کوئی کھیل کھلا رہے ہیں تو اس کے لیے اگر کلاس ٹیچر نے کہا کہ آج میں آپ کو ایک ورڈ دوں گی اور اس کے آخری ورڈ پر جو حرف پر وہ لفظ ختم ہوگا وہاں سے آپ کو کسی سبزی، پھل یا گاؤں یا شہر کا نام بتانا ہوگا، تو اس سے بھی بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ بھی ہوگا اور کھیلیں گے، جیسے کہ کھیل بھی ہو جائے گا۔ جیسے اگر میں بولوں کہ یہاں پہ میں اورنگ آباد کسی کو دے رہی ہیں تو یہاں دال پر کوئی بھی لفظ اگر ختم ہو جا رہا ہے، یہاں پر دال سے طلبہ پھر کوئی اور آگے کا لفظ بنائیں گے، چاہے اس میں پھولوں کا ہے یا پھر گاؤں یا شہر وغیرہ کس کا بھی ہو، تو اس سے بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا اور ہمیں جو چیز ہمیں حاصل کرنی تھی وہ بھی ہو جائے گا اور کھیل بھی ہو جائے گا۔ تو 111 کوشچنس ہے، قواعد پڑھانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سیٹنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ چاروں آپشنس ہمیں صحیح ہی نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے بیسٹ آپشن کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ جیسا یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ تلفظ کو بہتر اور درست کرنا یہ قواعد کا مقصد ہے، کہیں نہ کہیں یہ بھی مقصد ہوتا ہے، قواعد کے ذریعے تلفظ بہتر اور درست ہوتا ہے۔ ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا، آموزگاروں کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا، تو سب سے بہتر آپشنس دیکھنا ہے ہمیں کیا ہے، آگے چل کے دیکھ لیں گے۔ آموزگاروں کی علم کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت میں بہتری لانا، آموزگاروں کی تفہیم کی صلاحیت، ان کی سیکھنے کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ بتایا۔ تو یہاں پہ جو چیز اہم ہے، زیادہ اچھا آپشنس ہے، وہ یہ ہے کہ آموزگاروں کی ترسیلی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا یہ قواعد کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے، تو اس کا آپشن نمبر بی درست ہوگا۔ قواعد سکھانے کے موجودہ طریقے میں زور دیا جاتا ہے، کس بات پر زور دیا جاتا ہے موجودہ طریقے میں قواعد سکھانے کے؟ تو قواعد اس وقت سکھانے پر جب آموزگار L2 یعنی لینگویج 2 سیکھنا شروع کر دے، قواعد بذات خود پڑھانے پر، قواعدی اصولوں کی مشق پر،
یا پھر مختلف قسم کے جملوں کی ساخت یا زمانوں کی شکل پر۔ تو قواعد موجودہ زمانے میں ابھی قواعد اس وقت سکھانے پر آموزگار L2 سیکھنا شروع کر دیں، یعنی اس کا آپشن اے درست ہوگا۔ قواعد سکھانے کے موجودہ طریقے میں زور دیا جاتا ہے، تو قواعد اس وقت سکھانے پر جب آموزگار L2 شروع کر دیں، یعنی لینگویج 2 سیکھنا شروع کر دیں۔ درجہ 4 میں ثانوی زبان پڑھانے کے لیے زبان سے متعلق سوالات کا انتخاب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل کس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟ تو 113 کا کوشچنس یہ ہے کہ ہم درجے یعنی جماعت 4 میں ثانوی زبان پڑھانے کے لیے کوئی سوالوں کا انتخاب کر رہے ہیں، تو کس چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو اس کا پہلا آپشن یہ ہے غیر واضح زبان کا استعمال کریں، یعنی ایسی زبان استعمال کریں جو بچہ سمجھے نہ، یہ غلط ہو جائے گا، تو سمجھے گا نہیں تو جواب کہاں سے دیں گا وہ؟ سوالوں کا جواب دینے کے لیے کتنے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی یہاں پہ ہم حد لگاتے رہیں کہ اتنے آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنس بن گیا یہ، یہاں پہ اتنے ہی معلم کہہ رہا ہے کہ اتنے ہی الفاظ میں سوال کا جواب دیں، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے آرائشی زبان کا استعمال، یعنی معیاری زبان کے لیے معیاری زبان کا استعمال کرنا چاہیے، جواب دینا ضروری ہے نا، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اس کا آنسر ہوگا مناسبت ضرور۔ زیادہ کوشچن ہے زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشوونما سے مراد کیا ہے؟ سماجی، ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے، یا پھر زبان سیکھنے کی ترغیب سے، نحوی ساخت کی تفہیم سے، یا قواعد سیکھنے کے ایک مرحلے سے۔ 114 کا کوشچن یہ ہے، تو یہاں پہ اس کا آنسر ہوگا زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشوونما سے مراد ہے سماجی، ذاتی اور وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے اس کا تعلق ہے۔ اسکیننگ کرتے ہوئے کوئی طالب علم کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو ضروری اور مناسب معلومات کو پڑھ کر تحریر میں لانا، معلومات کو ترتیب دینے کی غرض سے کسی تحریر کو سمجھنے کے لیے پڑھنا، کسی تحریر کی بنیاد، موضوع، خیالات یا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے اس پر تیزی سے نگاہ ڈالنا، خلاصہ معلوم کرنے کا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ کسی تحریر کی غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر اس میں پیش کردہ مخصوص موضوعات کی نشاندہی کے لیے اس پر گہری نگاہ ڈالنا، تو دال بھی غلط ہو جائے گا اور جیم بھی۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہاں پہ ہے بے، اس کا رائٹ آنسر ہوگا کہ معلومات کو ترتیب دینے کی غرض سے کسی تحریر کو سمجھنے کے لیے پڑھنا کیا ہے؟ اسکیننگ کرتے ہوئے پڑھنا۔ مختلف موضوعات جن میں سے بعض نامانوس ہو پر بحث مباحثے میں حصہ لینے اور موثر انداز سے اظہار خیالات کرنے کا تعلق ہے، یعنی اظہار خیالات کرنے کا تعلق ہے۔ بحث و مباحثہ کیا جا رہا ہے اگر، تو اس میں اظہار خیال کرنے کا تعلق ہے، یہ بتانا ہے۔ تو کسی تحریر کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دوبارہ لکھنا، یعنی اگر کوئی موضوعات پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے تو اس میں بہت ساری زبانی ترسیل ہوئیں گی، نہ کہ تحریر کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دوبارہ لکھیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، اور انٹرنیٹ سے سرچ بھی نہیں کریں گے اور پڑھیں گے بھی نہیں۔ تو یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی آنسر ہوگا، یعنی بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا، زبانی تحریر سے اس کا تعلق ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بحث و مباحثہ کیا جا رہا ہے زبانی ترسیل۔ آموزگاروں کی صلاحیت اور رویے کا اندازہ کرنے کے لیے مؤثر ترین طریقہ ہے، یعنی آموزگاروں کی اگر صلاحیت اور ان کے رویے کا اندازہ کس طریقے سے، بہترین طریقے سے لگایا جاتا ہے، تو جیسے یونٹ ٹیسٹ، کوئی ایک یونٹ ہم کمپلیٹ کر دیں، اس کے بعد ہم نے یونٹ ٹیسٹ لے لیا، تو اس سے ہمیں صلاحیت کا پتہ، وہاں پہ جو یونٹ کی صلاحیتیں، جس یونٹ پر ٹیسٹ ہے وہاں پہ کون سی صلاحیت بچے میں ہونی چاہیے، یہ تو ہمیں صلاحیت معلوم ہوگی، لیکن اس کے رویے کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا حکایتی ریکارڈ میں جیسے ہم
बच्चे नज़्म गा रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं या दास्तान सुना कहानी वगैरह सुना रहे हैं, तो इससे भी हम इसके रवैये सलाहियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके बाद है खुलासा जाती आजमाइश, इससे भी हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। पोर्टफोलियो से इसका राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें बच्चे की सारी चीज़ें होती हैं, तशख़ीसी जांच होती है, एक लिहाज से हर चीज़ की मालूमात इस रिपोर्ट में मिल जाती है आसानी से। तो इससे इस रिपोर्ट के ज़रिए हम बच्चे की सलाहियत और उसके रवैये का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे 118 क्वेश्चंस है। बोलने को अक्सर ख़ुल्क़ी सलाहियत कहा जाता है, यानी ख़ल्क़ से है बना हुआ है यहाँ पे ख़ुल्क़ी। तो बोलने की अक्सर ख़ुल्क़ी सलाहियत कहा जाती है। क्या है? ज़ुबानों की क्लासरूम में तदरीसी इमदादी वसाइल के बग़ैर सिखाया नहीं जा सकता। ये ख़ुल्क़ी का एक लिहाज से मतलब ये है कि फितरी या फिर जिबली फितरी इसमें ही आएंगे, तबई और ये कुदरती। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टैग वर्ड आपको देखने को मिलेगा कुदरती। तो ज़ुबानों की क्लासरूम में तदरीसी इमदादी वसाइल के बग़ैर सिखाया नहीं जा सकता। तो सिर्फ मादरी ज़ुबान ही मौसूर तौर पर सिखाई जा सकती है या सेहतमंद इंसान उम्मन कुदरती तौर पर बोलने की सलाहियत हासिल करता है। देखो, या ख़ुल्क़ी सलाहियत जो है वो कुदरती होती है, तबई होती है या जिबली होती है, फितरी होती है। ये इसी का ही राइट आंसर ये होगा। सेहतमंद इंसान उम्मन कुदरती तौर पर बोलने की सलाहियत हासिल कर लेता है। आप स्कूल के बारे में लोगों के इजहार ख़याल के लिए 5 मुख्तसर इक़्तिबासात सुनेंगे। आप स्कूल के बारे में लोगों से इजहार ख़याल के 5 मुख्तसर इक़्तिबासात सुनेंगे। मंदरजा झैल बयानात को पढ़ें और फिर ए से जी तक के हर बयान को 1 से 5 तक मुकर्रर के इजहार से मिलाकर देखें। आपको ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाई जाएगी। ये सरगर्मी हदफ़ ज़ुबान के दायरे से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये बताना है ये सुनने से पहले पढ़ने के अमल से या फिर सुनने का अंदाज़ा करने वाली सरगर्मी, बहुत ज़्यादा पढ़ने की मशक़, सीखने के अमल जो तलबा की सलाहियत से मखसूस हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा सुनने का अंदाज़ा करने वाली सरगर्मी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस ये हैं। यहाँ पे 120 का क्वेश्चंस। उस्ताद को ये मालूम करने में मदद देने के लिए दर्जा 2 के तलबा की सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। एक तरीक़ा ये देखना भी है कि वो, तो यहाँ पे एक है दर्जा 2 का बच्चा है, उसकी हमें तलबा की सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। ये देखना है कि वो किस तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं, ये चीज़ देखना है उस्ताद को। तो क्या होगा? छपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं और उंगली वहीं रखते हैं जहां दिक्कत पेश आती है। यानी बाहमी राब्त कायम करने के लिए ज़माइर और फ़िआत व इज़ाफ़ियत का इस्तेमाल करना। दूसरी का बच्चा है, यहाँ पे ग्रामर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, क्योंकि इतना ग्रामर बच्चों को समझ में नहीं आता है और वो पैराग्राफ भी बना नहीं सकते। पैराग्राफों की तरतीब को दूसरी का बच्चा बना नहीं सकता और कोई पैराग्राफ का वो खुलासा भी पेश नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी छपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं और उंगली भी वहीं रखते हैं जहां उन्हें दिक्कत पेश आती है। तो ये इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम तलबा किस सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं, यानी उन्हें अच्छी तरह से लफ्ज़ों की पहचान हो रही है और जहां दिक्कत होगी वहीं वो अपनी उंगली रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इसी तरह से PYQ होते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले।